قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ عرفات مکہ معظمہ سے مشرق کی سمت سے طائف جانے والی سڑک پر تقریباً 16 کلومیٹر کی دوری پر میدان عرفات واقع ہے۔ جنت سے نکلنے کے بعد اسی جگہ پر آدم و حوا نے ملاقات کے بعد ایک دوسرے کو پہچانا، اسی لیے اس کو عرفات کہتے ہیں۔ میدان عرفات ہی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے ارکان سکھائے۔ اسی میدان میں صحابہ کرام کو دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری دی گئی، اور یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر حجۃ الوداع کا وہ تاریخی خطبہ دیا، جس میں تمام جاہلانہ رسموں کا خاتمہ فرمایا اور دنیا انسانیت کو ایک دوسرے کے حقوق و فرائض انجام دینے کی تعلیم دی، اور اپنی امت کو خدا کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کا سلیقہ سکھایا۔ اور اسی جگہ پر قیامت کے دن میدان حشر قائم ہوگا اور بندوں کا حساب کتاب ہوگا۔ دنیا بھر سے حج کرنے والے 9 ذی الحجہ کو اسی میدان میں پہنچ کر فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ عرفات میں ٹھہرنے کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، اخلاق اللہ کی قدرت۔ سمندری مخلوق کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بڑا رحیم و کریم ہے۔ وہ اپنی مخلوق کی ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ زمین کی مخلوق ہو یا سمندر کی۔ سمندر کے بارے میں یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جاڑے کے موسم میں جب سخت قسم کی سردی پڑتی ہے اور پانی بڑی تیزی سے جم کر برف بننے لگتا ہے، تو یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پورا سمندر جم کر برف بن جائے گا، جس سے ساری سمندری مخلوق مر کر ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے اور سمندر کے اوپر برف کی ایک موٹی تہ جما دیتا ہے جو پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے، جس سے نیچے کا پانی جمنے سے بچ جاتا ہے اور پوری مخلوق وہاں سکون سے زندہ رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو ہر طرح سے اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں سعی کو طواف کے بعد کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لائے، اس کا 7 چکر لگایا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیا اور فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ فائدہ حج و عمرہ میں سعی کو طواف کے بعد کرنا ضروری ہے۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2963 ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سواری پر سوار ہونے کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے ارادہ سے نکلتے اور سواری پر بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ تکبیر اللہ اکبر فرماتے اور یہ دعا پڑھتے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے، حدیث نمبر 3447 ہے یہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اللہ کے راستے میں 1000 آیت کی تلاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کی 1000 آیت اللہ کے راستے میں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کا نام نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حضرت معاذ جوہنی سے، حدیث نمبر 2443 ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں شرک خفی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتلائیں، وہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو یا پھر اپنی نماز اس لیے لمبی کرے کہ کوئی آدمی اس کو نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، ابی سعید الخدری سے، حدیث نمبر 4204 یہ حدیث نمبر ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں 2 بری چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کے بارے میں
ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور دوسری لمبی لمبی امیدیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 6420 ہے یہ۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت کے پھل اور درختوں کا سایہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ سورہ رعد کی آیت ہے، آیت نمبر 35 ہے، قرآن پاک کی آیت ہے۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج، اجوا خدود سے زہر کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا خدود جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2068 ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ عدل، انصاف اور اچھا سلوک کرنے کا اور رشتہ داروں کو مالی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، ناپسند کاموں اور ظلم زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں ایسی باتوں کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم ان کو یاد رکھو۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 90 ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے، امت مسلمان کو فائدہ پہنچائے اور تمام مسلمانوں کو خدا مدد عطا فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مسئلے پر مطلع ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد عطا فرمائے اور یہودیوں کو شکست فاس عطا فرمائے اور اس کو مغلوب عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔